ان الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد ابن عبداللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین وبعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، یہ ابھی میں نے ایک مختصر سی صورت قرآن کریم کی جو آخری پارے میں ہے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ عادیات۔ اس سورہ میں اللہ رب العزت نے انسان کی ناشکری کے رویے کو اجاگر کیا ہے۔ یہ صورت مکی صورت ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ کی صورتیں مختصر ہوتی ہیں اور ان میں بہت بڑی بڑی حقیقتوں کا خلاصہ چند الفاظ میں، چند آیات میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے گھوڑوں کی۔ اللہ فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، پھر وہ اپنے ٹاپوؤں کو رگڑ رگڑ کر چنگاریاں نکالتے ہیں، فالمغیرات صبحا، اور پھر صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں، فأثرن به نقعا، اور پھر اس صبح کے وقت ہی فضا میں گرد و غبار ابھار دیتے ہیں، فوسطن به جمعا، اور اسی صبح کے وقت میں یا گرد و غبار ابھارے ہوئے گرد و غبار میں وہ دشمنوں کی فوج کے بیچ میں گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا حد درجہ ناشکرا ہے، وانہ علی ذلک لشہید، اور بے شک انسان اس بات کو خود اندر سے جانتا ہے، اس پر وہ خود گواہ بھی ہے۔ وانہ لحب الخیر لشدید، بے شک وہ خیر کی محبت میں بہت شدید ہے، بہت سخت آرزو مند ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا انسان نہیں جانتا اس گھڑی کو جب قبروں میں جو کچھ ہے سب تلپٹ کر دیا جائے گا، باہر نکال دیا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، اور سینت سینت کر اور پونچھ پونچھ کر نکال لیا جائے گا سینوں سے وہ تمام راز و نیاز کی باتیں جو پنہاں ہیں۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، جس روز یہ کارگزاری ہوگی، یہ ماجرا ہوگا، اس روز تیرا رب اپنے بندوں سے خوب واقف ہوگا، خوب باخبر ہوگا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس صورت میں قسم کھائی ہے جانوروں کی۔ قسم کھانے کے تعلق سے اسلام کا موقف یہ ہے کہ قسم کھانا بھی ایک طرح کی تعظیم ہے، ایک طرح کی تقدیس ہے جو صرف خدائے واحد کو زیبا ہے۔ تو غیر اللہ کی قسم کھانے کو اسلام اپروو نہیں کرتا، اس کو پسند نہیں کرتا، اس کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان حالفا فلیحلف باللہ، جس کو قسم کھانے کی نوبت ہی آ جائے تو وہ اللہ کی قسم کھائے، کسی اور کی قسم نہ کھائے۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ شریعت میں صرف یہی جائز ہے کہ اللہ کی قسم کھائے یا اللہ کے کسی نام کی قسم کھائے یا اللہ کی کسی صفت کی قسم کھائے۔ اس کے علاوہ کسی بزرگ کے نام کی قسم کھانا، ماں کی قسم کھانا، سر کی قسم کھانا، باپ کی قسم کھانا، قرآن کی قسم کھانا، خانہ کعبہ کی قسم کھانا یا اور کسی بھی متبرک اور مقدس چیز کی قسم کھانا اسلام کے نزدیک درست نہیں ہے۔ ایسا جو لوگ کرتے ہیں وہ یا تو اسلام سے ناواقفیت کی وجہ سے کرتے ہیں یا پھر وہ ان کی سرکشی اور ان کی نافرمانی ہے جو شریعت کے خلاف ان کا رویہ ہے، اس سے انہیں اجتناب کرنا چاہیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ
جب انسان کے لیے منع ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے لیے قسم نہ کھائے، تو خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں جگہ جگہ مختلف مخلوقات کی قسم کیوں کھائی؟ جیسے اسی صورت میں دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم کھائی۔ تو اس کا جواب علماء اکرام شارحین دین یہ دیتے ہیں کہ قسم اپنے سے اونچی کسی چیز کی کھائی جاتی ہے۔ آدمی جس کو مقدس سمجھتا ہے، معظم سمجھتا ہے، مکرم سمجھتا ہے، اپنے سے بڑا سمجھتا ہے، اس کی قسم کھاتا ہے۔ اور اللہ انسان سے بہرحال اس کا مقام و مرتبہ ناقابل قیاس حد تک بڑا ہے، تو انسان کے لیے تو یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی قسم کھائے جیسے کہ شریعت نے حکم دیا ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے تو وہ جس چیز کی بھی قسم کھائے گا بہرحال فلا اقسم بمواقع النجوم، چاہے وہ ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی قسم ہو یا قرآن کی قسم ہو یا کسی اور چیز کی قسم ہو، وہ بہرحال اللہ سے فروتر ہوگی، اللہ سے کمتر ہوگی۔ ایک اور نقطہ نظر یہ ہے قسم کے بارے میں کہ قسم اللہ تعالیٰ کھاتا ہے تو یوں ہی بلا مقصد صرف بات کو مؤکد کرنے کے لیے، لیکن جو محققین کا موقف ہے اور جو نظر اور تدبر کی نگاہ رکھتے ہیں قرآن پر، ان کا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو قسم کھاتا ہے وہ صرف قسم ہی نہیں ہوتی بلکہ آگے کیے جانے والے دعوے کی دلیل بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے، تو قسم کھائی ہے زمانے کی اور دعویٰ کیا ہے مقسم علیہ ہے انسان کا گھاٹے میں ہونا، تو وہ ایک دعویٰ ہے، بہت بڑا دعویٰ، اس دعوے کی دلیل ہے یہ والعصر۔ تو آپ قرآن میں جہاں پر بھی قسمیں اللہ رب العزت نے کھائی ہیں، اگر آپ ان پر تدبر کی، تفکر کی اور گہرائی کی نگاہ ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جہاں بھی قسم کھائی ہے وہاں قسم کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے آئندہ آنے والے دعوے کی۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن حکیم کی قسم، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، تو آپ کا رسول ہونا یہ ایک دعویٰ ہے، اور جس کی صداقت کی، جس کی حقانیت کی دلیل ہے یہ قرآن پاک۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی گھوڑوں کی قسم کھائی ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے شاید گھوڑے ایک معمولی مخلوق ہیں، شاید بار برداری کے جانور ہیں صرف، کیونکہ جدید جو مواصلات کے ذرائع ہیں، نقل و حمل کی جو سہولتیں آج انسان نے ایجاد کر لی ہیں، جو اس کو بہم ہو گئی ہیں، ان کی وجہ سے گھوڑے کی وہ اہمیت، وہ افادیت اور وہ ضرورت اب سماج میں بظاہر باقی نہیں رہی جو نزول قرآن کے وقت گھوڑوں کی اہمیت تھی۔ لیکن جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، جن لوگوں کے بیچ میں اللہ کے رسول نے پہلی بار یہ سورہ عادیات پڑھ کر سنائی، وہ اس جانور کی افادیت کو، اس کی ضرورت کو، سماج کے لیے اس کے ناگزیر ہونے کو پوری طرح سے جانتے تھے۔ خاص طور پہ عربوں کے معاشرے میں، عرب چونکہ کوئی متحد کمیونٹی نہیں تھے، ان کے ہاں کوئی اسٹیٹ نہیں تھا، کوئی نظام حکومت نہیں تھا، کوئی ریاست قائم نہیں تھی، قبائلیت کا دورہ تھا، لوٹ مار عام تھی، ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کی فراق میں رہتا تھا۔ بہت سارے قبیلے تھے جن کا گزر بسر اور ذریعہ معاش اور آذوقہ حیات یہی تھا کہ آدمی لوٹ مار کرے، دوسرے قبیلے پر حملہ آور ہو اور وہاں پر جو مال غنیمت اس کو مل جائے اسی کو لوٹے، اسی پر اپنی زندگی چلائے۔ تو عربوں کی زندگی میں چونکہ بہت زیادہ ضرورت تھی چوکس رہنے کی، ہوشیار رہنے کی، یا تو دشمن پر حملہ کرنے کے لیے یا دشمن کے ہونے والے حملوں سے بچنے کے لیے۔ ان کی زندگی میں اس لیے گھوڑے کا بہت طاقتور اور بڑا مؤثر اور بڑا ناگزیر رول تھا۔ وہ جانتے تھے گھوڑا ان کے لیے کتنا قیمتی جانور ہے، اور ان کے گھر گھر میں گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ بلکہ جیسے آج کے زمانے میں بائکیں اور کاریں اور بڑی بڑی جو سواریاں اور گاڑیاں ہیں ان کو گھر میں رکھا جاتا ہے برآمدے میں، تاکہ باہر سے دیکھنے والوں پر ایک اثر پڑ جائے، وہ مرعوب ہو جائیں کہ یہ صاحب مکان تو بہت دولت مند ہے، اس کے پاس تو بڑی گاڑیاں بندھی ہوئی ہیں اور بہت بڑی بڑی کاریں ہیں۔ بالکل اسی طرح عربوں میں جو دکھاوے کی زندگی تھی، جو نام و نمود کے رسیا ہوتے تھے، وہ ایک سے ایک اچھا گھوڑا اپنے گھر کے باہر استبل میں باندھتے تھے۔
اور اس کے ذریعے نام و نمود کو پانے کی کوشش کرتے تھے، اور گھوڑوں کے اوپر باقاعدہ جنگیں ہوتی تھیں کہ وہ فلاں گھوڑا اعلیٰ نسل کا ہے، فلاں گھوڑا ادنا نسل کا ہے، اچھے خون کا ہے۔ تو اس طرح نام و نمود کے لیے بھی لوگ گھوڑے پالتے تھے۔ ہر گھر میں گھوڑا ضرورت کے لیے بندھا ہوا تھا، ان کی زندگی کا تقاضا یہ تھا۔ لمبے سفروں کے لیے تو وہ اونٹ استعمال کرتے تھے، لیکن جنگ و جدل کے لیے، فوری طور پر حملہ آور ہونے کے لیے ان کو گھوڑے کی ضرورت تھی۔ یہی گھوڑا تھا جس کے لیے جاہلی شاعر امرؤ القیس نے کہا تھا مکرن مفرن مقبل مدبرن معن کا جلمود صخر حتہ السیل من علی، میرا گھوڑا پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا ہے، بار دور دور بھاگ جانے والا ہے، کبھی سامنے سے حملہ کرنے والا ہے، کبھی پیچھے سے حملہ کرنے والا ہے۔ وہ اتنی تیزی سے حملہ آور ہوتا ہے جیسے کہ چٹان اوپر سے نیچے کی طرف گرے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، گھوڑا ان کی زندگی کا جزو لا ینفک تھا، وہ اس کی افادیت سے آگاہ تھے، بخوبی واقف تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جب اس کی قسم کھائی تو وہ اس کو بخوبی جان رہے تھے کہ اس کے اندر کتنی گہرائیاں چھپی ہوئی ہیں اور کتنی باریک باتیں اس کے اندر پنہا ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قسم کھا کر کہا، قسم ہے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ دیکھیے، انسان دوڑنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، اسی طرح سانپ پیروں پر چلنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، اسی طرح ہاتھی فٹ بال کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ تو جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان بتدریج سیکھ لیتا ہے، ہم میں سے ہر شخص بہت لمبی دوڑ نہیں لگا سکتا، لیکن کچھ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دوڑ لگائیں، ان میں خاص طور پر گھوڑا ہے۔ تو گھوڑا اگر دوڑے تو انسان اگر 1 کلومیٹر دوڑے اور وہ ہانپنے لگے تو شاید یہ بات سمجھ میں آئے کہ بھئی اس کو دوڑنے کی عادت نہیں ہے، یا دوڑنے کے لیے اس کے جسم بنایا نہیں گیا۔ تو اگر وہ دوڑے اور ہانپنے لگے تو اس میں تعجب کی بات نہیں، لیکن جس جانور کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اسٹیمنا دیا ہے، اس کی ساخت اسی لیے بنائی ہے کہ وہ دوڑے، اگر وہ ہانپنے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بے تحاشا دوڑ رہا ہے، مسلسل دوڑ رہا ہے، دیر تک دوڑ رہا ہے اور اپنی ذات کو فراموش کر کے دوڑ رہا ہے۔ تو یہاں پر صحیح ترجمہ یہ ہوگا جو اس کے اندر ان بلٹ ترجمہ ہے کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو انتہائی حد تک دوڑتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی سانس پھول جاتی ہے۔ ذبح کہتے ہیں سانس کو کہ پھولنے کو، جب آدمی دوڑتا ہے تو تیزی سے اس کے منہ سے سانس نکلنے لگتی ہے، آواز کی ہنکار لینے لگتا ہے۔ یہی بات اللہ رب العزت نے کہا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فالموریاتی قدحا، اور پھر اپنے پیروں کو رگڑ کر چنگاری نکالتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جو نال لگانے کا سسٹم اب ہے وہ نہیں تھا۔ اب نال کیا ہوتی ہے؟ گھوڑے کے پیر میں لوہے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اس کو جوڑ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک دوڑتا ہے اور اس کے کھر گھستے نہیں ہیں۔ لیکن پہلے یہ نہیں تھا، پہلے گھوڑوں کے نال لگانے کا رواج نہیں تھا۔ اس وقت گھوڑے دوڑتے تھے اور اپنے ننگے پیروں سے اس قدر وہ دوڑتے تھے کہ جو چٹانوں پر پیر رکھتے تھے تو ان سے چنگاریاں نکلتی تھیں۔ اس میں ضمنی طور پر یہ بھی ہے کہ وہ گھوڑے کسی سبزہ دار میں نہیں دوڑتے، کسی ریزلے میدان میں نہیں دوڑتے، کسی آرام دہ میدان میں نہیں دوڑتے، آرام دہ زمین پر نہیں دوڑتے، بلکہ سنگلاخ وادیوں میں نوکیلی چٹانوں کے بیچ میں دوڑتے ہیں۔ اور عرب کا جغرافیہ جو لوگ جانتے ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ عرب میں جگہ جگہ ہرے پائے جاتے ہیں۔ ہرے مطلب جوالا مکھی والکینو جب پھٹتا ہے تو اس سے جو لاوا نکلتا ہے وہ آس پاس کی جو کنکریوں اور پتھروں پر جم جاتا ہے، تو وہ لاوا از خود ایک پتھر بن جاتا ہے اور اس میں قدم رکھنا وہ بہت تیز اس کی دھار ہوتی ہے اور ہرے کہلاتے ہیں۔ مدینے میں 2 طرف ہرے ہیں اور آج بھی وہ موجود ہیں۔ وہ نوکیلے پتھر ہوتے ہیں، اس میں آدمی ننگے پیر کیا جوتوں کے ساتھ بھی نہیں چل سکتا اور جانوروں کے ساتھ بھی نہیں چل سکتا۔ تو عرب کے جو علاقے ہیں وہاں پر ہرے تھے، وہاں نوکیلی چٹانیں تھیں، لیکن یہ گھوڑوں کی جانثاری دیکھیے، یہ سرفروشی دیکھیے، قربانی کا جذبہ دیکھیے، اپنے آپ کو فنا کر دینے کا جذبہ دیکھیے کہ بے تحاشا دوڑتے ہیں، اس قدر دوڑتے ہیں کہ سانس پھولنے لگے، اور پھر چٹانوں میں دوڑتے ہیں، نرم گداز زمین پر نہیں دوڑتے، اور چٹانوں میں بھی ننگے پیر دوڑتے ہیں، نوکیلی چٹانوں کے بیچ میں دوڑتے ہیں، اور اس شدت کے ساتھ اور اس قوت کے ساتھ اپنے پیروں کو زمین پر پٹکتے ہیں کہ اس سے چنگاریاں پھوٹتی ہیں۔ فالموریاتی قدحا فالمغیراتی صبحا، اور پھر صبح کے وقت وہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ صبح کے وقت یعنی وہ بے تحاشا دوڑ رہے ہیں گھوڑے، سنگلاخ وادیوں میں دوڑ رہے ہیں گھوڑے، ہانپتے ہوئے دوڑ رہے ہیں گھوڑے،
اس شدت اور تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں کہ پیروں سے چنگاریاں پھوٹ رہی ہیں، اور پھر ضمناً اس میں یہ بات شامل ہے کہ ساری رات دوڑ رہے ہیں، کیونکہ چنگاریاں پھوٹتی ہوئی اسی وقت نظر آتی ہیں جب اندھیرا ہو۔ اور پھر قرآن نے خود کہا فالمغیرات صبح، صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور عربوں میں فن حرب و ضرب کا اصول بھی یہی تھا کہ دشمن افواج رات کے وقت سفر کرتی تھی اور صبح کے وقت دشمن کو جا لیتی تھی، دشمن پر اچانک حملہ آور ہوتی تھی۔ تو یہ گھوڑے بھی یہی کرتے، ساری رات دوڑتے رہتے ہیں، شدت سے دوڑتے ہیں، اور پھر صبح کے وقت یہ نہیں کہ ساری رات دوڑنے کے بعد صبح آرام کریں گے، تھوڑا سکون مل جائے گا، تھوڑا سانس لینے کی فرصت ملے گی، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بے تحاشا دوڑتے ہیں، نوکیلی چٹانوں کے بیچ میں دوڑتے ہیں، چنگاریاں نکالتے ہوئے دوڑتے ہیں، اور پھر صبح کے وقت آرام کا خیال ان کے ذہن میں نہیں آتا، بلکہ صبح کے وقت فوری طور پر دشمنوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ فالمغیرات صبح فاثرن به نقع۔ عرب کا مزاج، جزیرۃ العرب کا مزاج عام طور پر صحرائی ہے۔ صحرائی جو ماحول ہوتا ہے، جو جغرافیہ ہوتا ہے، اس میں دن میں گرمی بہت ہوتی ہے اور رات میں کافی حد تک نمی آ جاتی ہے، کافی حد تک ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ تو رات میں وہاں شبنم پڑتی ہے، تو شبنم جب کسی زمین پر پڑ جائے تو وہاں وہ زمین گیلی ہو جاتی ہے۔ اس وقت اگر دوپہر میں کوئی دوڑتا ہوا آئے تو شاید گرد و غبار ہو، زمین سوکھی ہوئی ہو، تو 2-4 بار حرکت کرنے سے غبار نکل آئے، لیکن صبح کے وقت جب کہ زمین دبی ہوئی ہوتی ہے، اوس میں بھیگی ہوئی ہوتی ہے، شبنم سے گیلی ہوتی ہے، اس وقت گھوڑے دوڑتے ہیں اور اس شدت کے ساتھ، اتنی قوت کے ساتھ، اتنی جافشانی کے ساتھ، اتنی محنت کے ساتھ دوڑتے ہیں کہ ان کی حرکت سے، ان کے مومنٹ سے غبار کا بادل جو ہے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ بھی ان گھوڑوں کی جافشانی کی دلیل ہے کہ بے تحاشا دوڑ رہے ہیں، نوکیلی چٹانوں کے بیچ میں دوڑ رہے ہیں، شدت کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، ساری رات دوڑتے ہوئے آئے ہیں، صبح آرام کا خیال نہیں لائے اور صبح ہی صبح حملہ آور ہو گئے۔ اور حملہ آور بھی ایسے نہیں کہ نڈھال ہو کر، تھکے ہوئے، بوجھل ہو کر اور درماندہ ہو کر اور تھکے ہونے کا احساس کراتے ہوئے، بلکہ اتنی جافشانی کے ساتھ، اتنی محنت کے ساتھ دوڑتے ہیں کہ صبح کے وقت جب کہ بالعموم غبار اٹھتا نہیں ہے، ان کی حرکت سے غبار اٹھنے لگتا ہے۔ فالمغیرات صبح فاثرن به نقع۔ اور پھر غبار میں وہ دشمنوں کی فوج کے بیچ میں چلے جاتے ہیں، وسط میں چلے جاتے ہیں، جماعت کی، دشمنوں کی جماعت کی۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، عام طور پر پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے تھے۔ ایک وہ لوگ ہوتے تھے جو پیادہ لڑتے تھے، اور دوسرے وہ ہوتے تھے جو گھڑ سوار لڑتے تھے۔ اسلامی شریعت نے بھی اس کا لحاظ کیا ہے۔ گھڑ سوار جو مجاہد ہوتا ہے اس کو 2 حصے ملتے ہیں، اور جو پیادہ مجاہد ہوتا ہے اس کو 1 حصے ملتے ہیں۔ گھڑ سوار کو 2 حصے، ایک اس کا اپنا حصہ اور ایک اس کے گھوڑے کا حصہ ہوتا ہے۔ تو میرے دوست اور ساتھیوں، جو گھڑ سوار ہوتا تھا اس کو ہرانے کے لیے یا اس کو مارنے کے لیے یا اس کو نیچے گرانے کے لیے سب سے پہلے گھوڑے ہی پر آفت آتی تھی۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا کونچے کاٹ دینا۔ کونچے کاٹ دینا یعنی کہ پنڈلیاں کاٹ دینا۔ کسی گھڑ سوار کو مارنے کے لیے یا اس کو جنگ میں نیچے گرانے کے لیے اس پر سب سے پہلے جو قہر ٹوٹتا تھا وہ گھوڑے کی ٹانگ پر ٹوٹتا تھا۔ لوگ گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دیتے تھے۔ جب گھوڑے کی ٹانگ کٹ جاتی تھی تو وہ دھڑام سے نیچے گرتا تھا اور ساتھ ہی اس کا گھڑ سوار بھی نیچے گرتا تھا۔ میں عرض صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ گھوڑے نہ صرف یہ کہ تھکے ہماندے آتے ہیں، بے تحاشا دوڑتے ہوئے صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں، وہ پوری جانفشانی سے حرکت کرتے ہیں، یہاں تک کہ غبار پیدا کر دیتے ہیں، بلکہ وہ میدان جنگ میں بھی سب سے پہلے اندر تک گھس جاتے ہیں، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سب سے پہلے آفت ہمارے اوپر آئے گی۔ اور گھوڑے کی، خاص طور پہ جنگی گھوڑے کی جو اصل قدر و قیمت ہوتی ہے اس کی ٹانگ میں ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ریس کا گھوڑا اگر اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، اس کی ہڈی ٹوٹ جائے، فریکچر ہو جائے تو اس کو گولی مار دیتے ہیں، کیونکہ اب وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو گھوڑے کو معلوم ہے کہ میری زندگی صرف اور صرف ایک پتلے سی ڈور سے، ایک پتلے سے دھاگے سے بندھی ہوئی ہے۔ میرے کوئی نیزہ لگ جائے، میرے کوئی تلوار لگ جائے، میری ٹانگ میں کوئی تیر لگ جائے تو میں اپنی مالک کی نظر سے بھی گر جاؤں گا اور میرا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ لیکن جانور کیا کرتا ہے؟ بے تحاشا دوڑتا ہے، سنگلاخ وادیوں میں دوڑتا ہے، شدت اور قوت سے دوڑتا ہے، چنگاریاں نکالتے ہوئے دوڑتا ہے، ساری رات دوڑتا ہے، صبح کے وقت آرام کا خیال دل میں نہیں لاتا، اور صبح کے وقت دشمنوں میں حملہ آور ہوتا ہے، اور اس شدت، اس قوت، اس جانفشانی سے حملہ آور ہوتا ہے کہ گرد و غبار ابھار دیتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ گرد و غبار ابھار دیتا ہے بلکہ مالک کے اشارے پر دشمنوں کے بیچ میں نرغے میں گھس جاتا ہے، اور بالکل پرواہ نہیں کرتا اپنی زندگی کی، اپنے مستقبل کی، اپنے کیریئر کی، اپنی آسائش کی، اپنی نعمتوں کی اور اپنے آنے والے دنوں کی، اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیتا ہے اپنے مالک کی اطاعت کے لیے۔ یہ گھوڑا کیوں کرتا ہے؟ صرف اس لیے کرتا ہے، ایسا نہیں کہ اس کے مالک نے اس کو پیدا کیا ہے،
ایسا نہیں ہے کہ اس کے مالک نے اس کی ٹانگیں بنائی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کے مالک نے اس کی آنکھیں بنائی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کے مالک نے اس کے اندر دوڑنے کی قوت پیدا کر دی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے مالک نے اس کا جسم بنایا ہے، اس کے مالک نے کچھ نہیں کیا ہوتا، اس کے مالک نے صرف یہ کیا ہوتا ہے کہ گھوڑے کو صبح شام کا چارہ وہ فراہم کر دیتا ہے، چند لقمے یا گھاس کے کچھ تنکے یا بھوسے کے کچھ ڈھیر وہ اس کے سامنے ڈال دیتا ہے۔ اور عربوں کے ہاں تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا، عربوں کے ہاں تو یہ تھا گھوڑے کو لے جا کر میدان میں چھوڑ دیتے تھے، وہ خود ہی اپنا چل لیتا تھا، لیکن وہ اپنے مالک کے چند لقموں کے لیے، چند ٹکڑوں کے لیے اور چند بھوس کے گٹھر کے لیے وہ اپنے مالک کا اس قدر وفادار ہوتا ہے، اس قدر جانثار ہوتا ہے کہ اس کے اشارے پر نہ صرف یہ کہ دوڑتا ہے بلکہ ہانپتے ہوئے دوڑتا ہے، دشمنوں کے بیچ میں گھس جاتا ہے اور گرد و غبار برپا کر دیتا ہے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ جانور کی وفاداری کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ لوگ کتے کی وفاداری کی مثال دیتے ہیں، عربوں کے ہاں گھوڑے کی وفاداری ضرب المثل تھی۔ یہ جانور کی وفاداری اپنے مالک کے تئیں جذبہ جانثاری ہے، جو چند لقموں کی خاطر اپنی جان اس کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنے مستقبل کی فکر نہیں کرتا۔ یہ انسان کے ساتھ اس کے جانور کا رویہ، اس کے پالتو جانور کا۔ اس کے برعکس قرآن نے کہا، یہ قسم کھائی ہے، یہ دلیل دی ہے کس بات کی؟ ان الانسان لربہ لکنود، ان گھوڑوں کی قسم ہے جو ایسا اور ایسا اور ایسا اور ایسا اور ایسا کرتے ہیں اپنے مالک کے اشاروں پر، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ یہاں یہ کہا اللہ تعالیٰ نے ان الانسان لمالکہ لکنود، کہا لربہ لکنود، اپنے اس رب کا بڑا ناشکرہ ہے جس نے اس کو پیدا بھی کیا ہے، اس کو بولنے کی صلاحیت بھی دی ہے، اس کی آنکھیں بھی بنائی ہیں، اس کی قوت سماعت بھی بنائی ہے، اس کا جسم بھی بنایا ہے، خلقک فسواک فعدلک، اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، اس کے جذبات بنائے ہیں، اس کی پیشانی بنائی ہے، اس کے اندر گو نہ گو طاقتیں اور صلاحیتیں رکھی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اس کو دنیا زمین اور آسمان سے رزق فراہم کیا ہے، ساری دنیا ساری کائنات کو لائف سپورٹ بنایا ہے جو اس کے کام آتی ہے، جو اس کے تابع اور اس کے مسخر ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان کا رویہ اپنے مالک کے، جانور کا رویہ اپنے مالک کے ساتھ اتنا جانثارانہ ہے۔ اگر کوئی جانور، کوئی گھوڑا مزور ہو جاتا ہے، اڑیل ہو جاتا ہے، مالک کے قابو میں نہیں آتا اور وہ چلانا چاہتا ہے تو چلتا نہیں، دوڑانا چاہتا ہے تو دوڑتا نہیں، حملہ آور کرانا چاہتا ہے تو حملہ آور نہیں ہوتا، تو مالک اس گھوڑے کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے مایوس ہو جاتا ہے اور اس کو گھر سے نکال دیتا ہے یا اس کو تلوار سے اس کا سر قلم کر دیتا ہے۔ لیکن انسان یہی رویہ اپنے رب کے ساتھ، جس نے اس کو پیدا بھی کیا ہے، اس کو گوناگا نعمتیں بھی دی ہیں، اس کو وجود بھی بخشا ہے، اس کو ہدایت کی نعمت بھی دی ہے، اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتا ہے ناشکری کا، اور پھر بھی اپنے آپ پر متعجب نہیں ہوتا۔ اگر گھوڑے کو کوئی کھلائے اور وہ اس کا کہنا نہ مانے تو لوگ تعجب کرتے ہیں، لیکن انسان جس خدا کی بنائی ہوئی فضا میں سانس لیتا ہے، جس کے بنائے ہوئے پانی کو پیتا ہے، جس کے اتارے ہوئے رزق کو کھاتا ہے، اور جس کے رحمت اور نعمت اور کرم پر جو ہے جیتا ہے، اس کے تعلق سے اس کے اندر انتہائی ناشکری کا رویہ ہے۔ قنوط کہتے ہیں ناشکری کے ساتھ ساتھ انسان جب اپنی خودرائی میں مبتلا ہو، اکڑ میں مبتلا ہو، تو انسان اپنے رب کے تعلق سے اس کا یہی رویہ ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نعمتیں نہیں فرمائی؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں تمہارے اوپر اللہ رب العزت نے فرمائی ہیں۔ انسان یہ غور کرے، 1 لاکھ سے زائد بیماریاں ہیں جو آج تک ڈسکور کی جا چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان 1 لاکھ بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے! ہر بیماری سے محفوظ ہونا یہ ایک نعمت ہے۔ 1 لاکھ بیماریاں، اس لیے اللہ نے فرمایا ابن آدم کے ہڈی کے ہر جوڑ پر صدقہ فرض ہے، اور اگر کوئی صدقہ نہ کر سکے تو کم از کم رحمت کی دعا مانگے، اپنے بھائی سے خندہ روئی سے ملے، خوش مزاجی سے ملے، یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے۔ تو انسان پر نعمتوں کا بوجھ ہے، انسان پر نعمتوں کا بار ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور کہہ دیجئے اگر یہ سمندر روشنائی بن جائیں اور سارے پیڑ جو دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ قلم بن جائیں، اور ان سب سے اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دیا جائے، اللہ کے کلمات کو، اللہ کے احسانات کو، اللہ کے انعامات کو، اس کے اکرامات کو، اس کی الطاف کو، اس کے عنایات کو، اس کے افضال کو، اگر انسان شمار کرنے لگے تو ما تنفد کلمات اللہ،
یہ سب کم پڑ جائیں گے لیکن اللہ کے احسانات ختم نہیں ہوں گے۔ دوسری جگہ فرمایا لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ بسبعۃ ابحر ما تنفد کلمات اللہ، اگر یہ دنیا میں جتنے پیڑ پائے جاتے ہیں ان سب کے قلم بن جائیں اور جتنے سمندر پائے جاتے ہیں وہ سب روشنائی بن جائیں تو اللہ کے احسانات کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اگرچہ اس کے بعد ولو جئنا بمثلہ سبعۃ ابحر، اگرچہ اس کے بعد 7 سمندروں کو اور جوڑ دیا جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ بھی تم نے مانگا اللہ نے تمہیں دیا۔ محسنین کرام کہتے ہیں جو کچھ بھی مانگا سألتموه، جو کچھ تم نے دعائیں مانگی وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ جو کچھ تمہاری فطرت کا تقاضا تھا، جو کچھ تمہاری ضرورتوں کا تقاضا تھا، جو کچھ تمہاری جبلت کا تقاضا تھا، دنیا میں تمہاری خلیفہ ہونے کا تقاضا تھا، وہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہاری ناک بنائی ہے تو اچھی خوشبوئیں بھی فضا میں پھیلا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں آنکھیں دی ہیں تو اچھے نظارے بھی، خوبصورت آسمان، خوبصورت دنیا کے نظارے بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں زبان دی ہے تو دنیا میں نوع بنو کے ذائقے بھی رکھے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو بھی تمہاری ضرورت تھی فطری، اللہ تعالیٰ نے اس کا سامان رکھا، یہ اس کی نعمت ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے وہ سب چیزیں پیدا کی ہیں جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا اللہ رب العزت نے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور نہ جانے کتنی نشانیاں ہیں زمین اور آسمان میں جن پر سے یہ گزرتے رہتے ہیں لیکن اعراض کرتے ہوئے، ان پر توجہ نہ دیتے ہوئے۔ تو اللہ کی نعمتوں میں انسان ڈوبا ہوا ہے، پیر کے انگوٹھے سے سر کے بالوں تک اللہ کی نعمتوں میں دبا ہوا ہے، اللہ کے احسانات میں دبا ہوا ہے۔ اگر وہ اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہے اس کا شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک طرف تو انسان کا رویہ کہ اللہ کی نعمتوں میں کروٹیں لے رہا ہے، سانسیں لے رہا ہے، پھر بھی اپنے رب کا ناشکرہ ہے، اور دوسری طرف جانور کا رویہ کہ جانور کو یہی انسان چند لقمے دے دیتا ہے، کچھ گزر بسر کے لیے کچھ گھاس پھوس فراہم کر دیتا ہے، تو جانور اس کے لیے کتنا قربانی دینے پر آمادہ ہوتا ہے، اپنی جان نچھاور کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یقیناً ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے۔ اللہ یہ ناشکرہ پن اللہ انسان کو ابدی شقاوت اور محرومی اور بدبختی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ہم نے جہنم کے لیے کچھ جنات اور انسانوں کو خاص طور پر بنایا ہے۔ ان کی علامت کیا ہے کہ ان کے دل ہیں مگر اس کو سوچتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں مگر اس سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں ہیں ہدایت کی بات، ہدایت کی چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں، دلوں میں ہدایت کی باتیں سوچتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانور کی مانند ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، جانوروں سے بھی زیادہ گزرے وہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ رب العزت فرماتا ہے ایسے ناشکر انسانوں کو کہ یہ لوگ جانور سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ اللہ کی قسم اللہ رب العزت نے کتے کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ کم و بیش اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے، بکری کو جس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ کم و بیش اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے، جنگل کے درندوں کو، آسمان کے پرندوں کو، دنیا کے چرندوں کو اللہ رب العزت نے جن مقاصد کے ساتھ پیدا کیا، حتیٰ کہ سور کو، سانپ کو، بھیڑیے کو، شیر کو، چیتے کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ کم و بیش اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس باشعور انسان کو، اس صاحب ارادہ و اختیار ہستی انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو رہا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ اللہ رب العزت نے انسان کو فرماتا ہے کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق کا مطالبہ نہیں کرتا، وما اريد ان يطعمون، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزق دینے والا ہے، طاقت والا ہے، مضبوط ہے۔ میں جہاں تک قرآن کا مطالعہ کر سکا ہوں، جہاں تک میں دیکھ سکا ہوں، جتنی تاکید اللہ رب العزت نے اس رزاق ہونے پر لگائی ہے اتنی تاکید قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کہیں اپنی توحید پر بھی نہیں لگائی۔ انا خود تاکید کا لفظ ہے، الرزاق خود مبالغے کا صیغہ ہے،
اس میں الف لام بھی داخل ہے. پھر یہ نہیں فرمایا رزاق القوی بلکہ کہا ذو القوتی، اور پھر اس میں مزید تاکید کر دی کہ متین. اللہ رب العزت ہی خود بے نیاز ہے، وہ تو خود ہی رزق دینے والا ہے. تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو اللہ رب العزت نے کیوں پیدا کیا. جب انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اس کی نعمتوں کی طرف اس عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اس سے درس نصیحت حاصل نہیں کرتا، اس سے سبق حاصل نہیں کرتا، تو پھر دھیرے دھیرے انسان کا دل پتھر ہو جاتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا جب ابن آدم کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، پھر وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا کالا دھبا لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو یہ پتھر والا دل بن جاتا ہے، یہ گوشت پوست کا دل نہیں رہتا بلکہ اس کے اندر پتھر سنگین دل بن جاتا ہے. اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق من خشیۃ اللہ وان منها لما يشقق من خشیۃ اللہ وان منها لما فيخرج وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ. اور تمہارے دل سخت ہو جاتے ہیں تو کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں اللہ کے خوف سے. جوالا مکھی کی اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا کرشمہ ظاہر کرنا چاہتا ہے تو پتھر پھٹ جاتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے لرز کر نیچے گر پڑتے ہیں، لیکن انسان کا دل اس سے بھی سخت ہو جاتا ہے. تو میرے دوست اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں اور انسان کو ان پر غور کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن انسان ناشکرہ بنا رہتا ہے. ان الانسان لربہ لکنود. اس ناشکری کی وجہ کیا ہے؟ وانہ علی ذلک لشہید. ایسا نہیں ہے کہ اس ناشکری کو انسان جانتا نہیں. فرعون کے بارے میں، فرعون اور آل فرعون کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب ان کے سامنے حضرت موسیٰ پے در پہ اللہ کی نشانیاں لے کر آئے تو وہ دل سے تو مان گئے لیکن زبان سے انہوں نے نہیں مانا اور زبان سے انکار کرتے رہے. جحدوا بہا واستیقنتها انفسهم. انہوں نے انکار کیا حالانکہ دل ان کے یقین کر چکے تھے. تو انسان ناشکرہ ہے لیکن وہ دل سے سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، میرا رویہ اپنے رب کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، میرے جانور کا رویہ، میرے گھر میں پالتو کتے کا رویہ، پالتو بلی کا رویہ میرے ساتھ ویسا اگر جیسا ہے میرا رویہ بھی اپنے مالک، اپنے رب اور اپنے آقا کے ساتھ اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے. لیکن وہ جانتے بوجھتے بھی نہیں مانتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت میں ہے کہ جب انہوں نے بتوں کو پاش پاش کر دیا اور ان کی قوم کو پکڑ کر لے کر آئی کہ کیا تم نے کیا تھا ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا انہی سے پوچھ لو بتوں سے اگر یہ بول سکیں. تو قرآن کہتا ہے فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون. انہوں نے اپنے دل پر غور کیا اور کہا دل میں ہاں بھئی غلط ہم ہی کر رہے ہیں. جو بت بول نہیں سکتے، جو بت اپنی مصیبت بیان نہیں کر سکتے، جن بتوں کو کوئی توڑ دے تو اپنے آپ بچاؤ نہیں کر سکتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، آخر ہم ان کو معبود اور قادر مطلق کیسے بنائے ہوئے ہیں. لیکن پھر ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے سروں پر پھیر دیے گئے. تو انسان جانتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. انسان اپنے آپ پر خود نگراں ہے اگرچہ وہ چاہے جتنے آزار تراشے، چاہے جتنے بہانے تراشے. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں ایک عدالت رکھ دی ہے. جب انسان، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اس دنیا کے لیے نہیں بنا ہے بلکہ ایک دنیا دوسری آئے گی جہاں پر اس کے اچھے اور برے عمل کا حساب ہوگا. آپ دیکھیں جب بھی ہم میں سے کوئی غلط کام کا ارادہ کرتا ہے تو فوراً اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ مت کرو، لیکن دوسری آواز کیا آتی ہے کہ کر ڈالو کچھ نہیں ہوگا. پہلی آواز کہتی ہے کہ مت کرو، یہ مناسب نہیں ہے، یہ اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا. اب انسان جس چیز پر، جس آواز پر لبیک کہتا ہے وہ کر ڈالتا ہے. تو یہ عدالت جو انسان کے دل میں قائم ہے، اس میں ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ ہاں اس کے اندر ایسا ہوتا ہے. یہی عدالت بڑے میگنیفائی ہو کر بڑے انداز میں آخرت میں قائم ہوگی اور وہاں پر اللہ تعالیٰ جرح کرے گا اور وہاں پر اچھے برے عمل کا حساب لے گا. تو یہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے آپ پر نگراں ہے، پھر چاہے وہ جتنے چاہے آزار پیش کرے، چاہے جتنے بہانے پیش کرے. قرآن میں کل نفس بما کسبت رہین، ہر نفس جو کچھ بھی وہ کمائی کر رہا ہے اس کے لیے گروی رکھا ہوا ہے اور ایک روز اس کا حساب دینا پڑے گا. تو انہ لحب الخیر لشہید انہ علی ذلک لشہید. وہ اپنے اس کرتوت پر، اپنے اس غلط رویے پر، اپنے خدا سے نافرمانی کے رویے پر خود نگراں ہے. انسان جان رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. تو انسان جانوروں کو دیکھتا بھی ہے کہ جانوروں کا رویہ میرے ساتھ بڑا ہی وفاداری کا ہوتا ہے اور خود اپنے رویے سے وہ کمپیئر کرتا ہے تو رب کے ساتھ اس کا رویہ بڑا غیر وفاداری کا ہوتا ہے، بڑا غداری کا ہوتا ہے، بڑا نمک حرامی کا ہوتا ہے. تو پھر وہ اس پر دل سے جانتا بھی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں